السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعور مقصد روحانیت کے راز، خوش آمدید۔ میں پروفیسر ڈاکٹر آصف احمد۔ انسان کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ خواہشات ہوتی ہیں۔ انسان ہر وقت کسی نہ کسی خواہش کے جکڑ میں ہمیشہ رہتا ہے۔ مجھے کھانا کھانا ہے، اچھا کھانا کھانا ہے، یہ بھی ایک خواہش ہے۔ مجھے گھر سے نکل کے مارکیٹ جانا ہے، یہ بھی ایک خواہش ہے۔ خواہشات اور ضرورتیں یہ انسان کے ساتھ ہمیشہ لگی رہتی ہیں، اور انسان کی ضرورتیں اور خواہشات چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے زینہ چڑھ کے چھت کے اوپر جانا ہے اور پانی کی ٹنکی چیک کرنی ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک بڑی بات بھی ہے کہ بڑی خواہش بھی ہے، بڑی ضرورت بھی ہے کہ میں اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ گھر کا زینہ ہو یا جنت کا دروازہ ہو، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا، رحمت، اجازت اور توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، رحمت، اجازت اور توفیق کے اندر جو چیز ایک آج ہم انڈر ڈسکشن لا رہے ہیں وہ توفیق لا رہے ہیں۔ توفیق الہی، توفیق الہی، اس کا ہم نے بچپن سے ذکر سنا، اور یہ بالکل سچ بات ہے کہ اگر توفیق الہی نہ ہو تو زندگی کے کام نہیں بن سکتے۔ تو لہٰذا توفیق کے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ توفیق سے ہی یاد رکھیے گا تقدیر نکلے گی، تقدیر مبرم، تقدیر مسلم یا تقدیر معلق۔ جن لوگوں نے پرانا وی لاگ سنا ہوگا، ایک وی لاگ جس کا ٹائٹل ہے تقدیر اور روح انسانی زندگی میں کیسے داخل ہوتے ہیں، تو وہ اس وی لاگ کو ضرور سن لیں، تو یہ والا جو ڈسکشن ہے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ توفیق کا مطلب کیا ہے؟ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ توفیق الہی کا کیا مطلب ہے، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ توفیق الہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کام میں اللہ تعالیٰ کی امداد یا سپورٹ شامل ہو جائے۔ توفیق جو ہے یا تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی عنایت پہ حاصل ہوتی ہے۔ ذاتی عنایات اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ برابر کی سطح پہ کر رکھی ہیں، صحیح ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ماننا بھی ضروری نہیں ہے۔ توفیق کے اندر، توفیق عام کے اندر جو میں بھی بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں مسلمان بھی موجود ہیں اور غیر مسلم بھی موجود ہیں، اور آپ دیکھیں کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دونوں کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں، لکھنا پڑھنا بھی سمجھ لیتے ہیں، کھانا پینا بھی کرتے ہیں، اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہے؟ توفیق عام کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس توفیق عام کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پہ رکھا ہے، اور کچھ لوگوں پہ یہ توفیق عام بہت زیادہ انداز میں اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، جیسے نمرود، فرعون، شداد، ابو جہل، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عام کے تحت بڑے مرتبے اور عزت بھی دی۔ اور توفیق خاص اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور یہ توفیق خاص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ توفیق خاص میں بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے، اور جب وہ انسان اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور اس بات کو بالکل ذہن میں رکھ لیجئے، بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننا ایک بہت عظیم ترین اچیومنٹ ہے۔ یعنی ایک انسان ساری زندگی دنیا کماتا رہے، اور اتنی دنیا کمائے کہ بس دنیا کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں آ جائیں، اور ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس پینے کا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ ہے، پہننے کو ٹوٹی ہوئی چپل ہے، اور پیون لگا ہوا اس کا کپڑا ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، لیکن وہ شخص اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ تو یقین جانیے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے وہ عظیم ترین انسان ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے تو یہ وہ موقع ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ خصوصی طاقتیں عطا کر دیتے ہیں، طاقت فیصلہ عطا کر دیتے ہیں، اور طاقت عمل عطا کر دیتے ہیں، اور اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔
اور چونکہ یہ شخص حق تعالی شانہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اور حق تعالی شانہ کا فرمانبردار ہوتا ہے، تو اصلاً اس کے ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو ایسا شخص توفیق کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہوتا ہے، اور اسی کو توفیق باللہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، توفیق باللہ کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں، موسوم کرتے ہیں۔ ذرا باریک ڈسکشن کی طرف جا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بہت غور سے سننا ہوگا۔ توفیق باللہ کو قضاء و قدر یا قدر و جبر کے ساتھ بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ غالباً تھوڑے سے نئے لفظ ہوں گے، یا جن کو پتہ ہے وہ اس کو بخوبی سمجھ لیں گے۔ اور توفیق باللہ یا قضاء و قدر کے حوالے سے علم عرفانیت میں ایک طویل بحث صدیوں سے موجود ہے، اور یہ توفیق باللہ اور قضاء و قدر کا جو سلسلہ ہے، اسی سے لفظ تقدیر بھی باہر آتا ہے۔ جو لوگ توفیق باللہ میں نظریہ جبر کو اہمیت دیتے ہیں، یہ بڑا باریک بات ہے، ان میں الفاظوں کے جو الفاظ ہیں ان کو یاد رکھیے۔ نظریہ جبر کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے مطابق سب کچھ اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہے اور انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ نظریہ قدر کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے مطابق انسان اپنے اعمال میں مکمل طور پہ آزاد ہے۔ یہ نظریہ قدر جو ہے، یہ خلیفہ مامون رشید، یہ ذرا سی ہٹ کے ایک بات بتا رہا ہوں، ایک تاریخی بات۔ نظریہ قدر کو سب سے کی زیادہ ترویج اور ترتیب جو ہے وہ خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں ہوئی، اور ایک فرقہ تھا، فرقہ معتزلہ، جس سے یہ نظریہ قدر منسوب ہے۔ اور اسی فرقہ معتزلہ اور نظریہ قدر کے خلاف امام ابن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے تھے۔ تو نظریہ جبر و قدر، تقدیر، توفیق باللہ، اس پہ ہماری بات ہو رہی تھی، اور ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا خواہشات سے، تاکہ جب ہم اس کو اینڈ کریں گے تو ان تمام کی ورڈز کو انشاءاللہ ہم سمیٹیں گے، تو ایک بڑی زبردست پکچر اللہ رب العزت نے چاہا تو سامنے آئے گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حقیقت جو ہے جبر و قدر کے درمیان میں ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الامر بین الامرین۔ اور اسی طرح علم عرفانیت کے جو جید مشائخ گزرے ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں، مختار فی فعلہ و مجبور فی اختیارہ، یعنی ہر انسان ہر کام میں مختار ہے، لیکن اختیار کرنے میں وہ مجبور ہے۔ انگریزی میں ایسی بات کو کسی نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے، مین از فری ٹو ڈو واٹ ہی ولز بٹ ہی کیناٹ ول واٹ ہی ولز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جو کام نیک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو برے کام کرتا ہے وہ اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ اب اس میں نظریہ جبر اور قدر، یہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے، اس کا نظریہ جبر اور قدر اور تقدیر اور توفیق باللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس کے اندر ایک بڑا عرفانی نقطہ موجود ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں اس نقطے کو اسی طریقے سے بیان کرنے کے قابل ہو سکوں جس باریکی سے یہ نقطہ موجود ہے، اور آپ اس کو اسی طرح سمجھیں۔ تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ انسان جو انسانی زندگی، یعنی جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں، اور یقیناً جب آپ اس کو انشاءاللہ سنیں گے تو میں بھی اس وقت حالت حیات میں ہوں، اور آپ جب اسے سنیں گے تو آپ بھی حالت حیات میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو انسان جب زندہ ہوتا ہے تو وہ در حقیقت جسم اور روح کا مرکب ہوتا ہے، اور جب جسم اور روح کا ملاپ ہوتا ہے تو اس کے ملاپ کے وجہ سے ایک انٹرفیس بنتا ہے، اور اس انٹرفیس کو ہم انسان کی سائیکالوجی، تھاٹ، فیلنگ، ایموشنز بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ انسان کی روح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں بتایا کہ، اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جس وقت تخلیق فرمائی تھی تو آپ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اس میں اپنی روح ڈالی اور اس کو روح سے زندہ کیا ہے۔ تو روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہے، اور انسان کا جو جسم ہے وہ مکمل طور پہ اسی دنیا سے اٹھا ہے۔ اس کا جسم کا سارا مٹیریل اور میٹر جو ہے
وہ اس دنیا سے اٹھایا. ہم جب ماؤں کی پیٹوں میں تھے اور اسٹیٹ آف کنسیپشن میں تھے اور مورولا، بلاسٹولا اور مختلف ہمارے جو سیل کو ڈویژنز ہو رہے تھے، اس وقت ہماری مائیں جو تھیں وہ کھانا کھایا کرتی تھیں، اور وہ کھانا بذریعہ ایک پروسیس کے ہمارے ڈیوائڈنگ سیلز کے اندر جاتا تھا، اور اسی مٹیریل سے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ سے ہماری گروتھ ہوتی چلی گئی. اور پھر ہم جب دنیا میں آئے تو بھی ہم آج تک وہی کھا رہے ہیں. تو جو کچھ ہمارے جسم کے اندر موجود ہے وہ اسی دنیا سے نکلتا ہے اور اسی دنیا کے مٹیریل سے نکل کے ہمارے جسموں میں داخل ہوتا ہے، اور لہٰذا مرنے کے بعد بھی یہ جسم اس دنیا میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے اور مل کے اپنی شناخت کو کھو بیٹھتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ انسان کے جتنے اچھے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس لیے منسوب ہیں کیونکہ اچھے کام اللہ تعالیٰ سے اور روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، تو جتنے نیک کام ہیں وہ روح کی طرف سے منصور ہے. انسان کی جب روحانی پیسنگ ہوتی ہے، اسپریچول پیسنگ ہوتی ہے، تو انسان نیک کام کرتا ہے. یہ سب سے بڑا کی پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں. اور جب انسان کے اندر فزیکل پیسنگ ہوتی ہے، نفسانی پیسنگ ہوتی ہے، تو انسان برے کام کرتا ہے. تو فزیکل پیسنگ جو ہے وہ نفسانی خواہشات میں انسان کو پھنسا دیتی ہے اور انسان برے کام کرتا ہے، کیونکہ یہ جو دنیا کا جو مٹیریل ہے یہ تاریک اور سخت ہوتا ہے، اور جو روحانی مٹیریل ہے یہ لطیف اور روشن ہوتا ہے. تو لطیف اور روشن ہونے کی وجہ سے سارے نیک کام روح سے سرزد ہوتے ہیں، اور تاریک اور سخت ہونے کی وجہ سے سارے کام نفسانی سطح پہ انسان دنیاوی اعتبار سے اپنی فزیکل پیسنگ کی وجہ سے کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. آگے اس گفتگو کو بڑھاتے ہیں. تو اب اس میں جو چیز ایک آپ کو اور اسی بات کو میں ایک دوسرے اینگل سے بیان کرتا ہوں. انسان کی پیدائش کی جو بنیادی کنفیگریشن ہے، انسان عالم امر اور عالم خلق، یہ بھی قرآن میں یہ دونوں اصطلاحات موجود ہے. عالم امر اور عالم خلق دونوں کا پروڈکٹ ہے بیک وقت. کیسے کہ انسان کی جو روح ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہے، عالم حقیقت سے ہے. اور عالم حقیقت اور عالم امر در حقیقت عالم جبر ہے، کہ یہ ایک ایسا عالم ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ایک ملی میٹر بھی کوئی موومنٹ نہیں ہو سکتی. یہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اور ایک طرف انسان کے جس کا جو دوسرا پورشن ہے وہ جسم ہے، جو عالم خلق، عالم مجاز اور عالم قدر سے ہے، جہاں انسان کو عالم قدر میں ہونے کی وجہ سے کسی قدر آزادی ملی ہے. اس کی کیا مثال ہے کہ انسان کو یہ آزادی ہے کہ وہ ایک پیر اٹھا لے. ٹھیک ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین مقولہ ہے اور قول ہے اور فرمان ہے کہ انسان اس قدر آزاد ہے کہ وہ اپنا ایک پیر اٹھا لے. لیکن یہ انسان کی آزادی ہے، یہ انسان کی قدر ہے، یہ انسان کا عالم خلق میں اس کی لبرٹی ہے. لیکن دوسرا ٹانگ نہیں اٹھا سکتا. ایک ٹانگ تو اٹھا سکتا ہے انسان، لیکن دوسری ٹانگ اسی وقت نہیں اٹھا سکتا. یہ عالم جبر کشن ہے. اور اس کی دوسری ایک مثال یہ ہے کہ انسان کو آزادی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے، اپنے ہاتھ کی طاقت سے کچھ لکھ لے، کچھ بنا لے. یہ اس کی آزادی اور قدر ہی تو ہے، جس کی بنیاد پہ وہ کچھ سوچ لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے. لکڑی سے کشتی بنا لیتا ہے اور لوہے سے ایک سیڑھی بنا لیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جہاں انسان کو عالم خلق کی وجہ سے آزادی ہے، تو وہاں اسی وقت، اسی لمحے انسان کی روح، اس کی زندگی، دماغ، دل کو خون کی روانی اور طاقت فراہم کر رہی ہوتی ہے، جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. آپ اور میں اپنی مرضی سے کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے ہارٹ ریٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے گٹ کو ڈائجیشن فاسٹ اور سلو نہیں کر سکتے. تو لہٰذا انسان بیک وقت، جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان بیک وقت حالت جبر اور حالت قدر میں ہے، حالت قید میں بھی اور حالت آزادی میں بھی ہے. تو یہی عقیدہ درست ہے کہ انسان کی حقیقت آزادی اور قید کے درمیان میں ہے. لہٰذا اگر ہم اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، تو بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی، تو ہم توفیق باللہ کی طرف زیادہ
توقع کریں، اپنے آپ کو زیادہ اس طرف رکھیں. تو لہٰذا اگر ہم اپنی خواہشات، دعاؤں، آرزوؤں، تمناؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں، طاقتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں روح کی طرف رخ کرنا ہوگا، روح کی طاقت کو بڑھانا ہوگا اور تعلق باللہ بڑھانا ہوگا، توفیق باللہ کی طرف ہمیں جانا ہوگا. کیونکہ محض فزیکل پیسنگ سے، دنیاوی اسکلز حاصل کرنے سے ہم ٹیمپریری کامیابی اور خوشی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا کمزور ہے لہٰذا اس سے حاصل کردہ طاقت بھی کمزور ہوگی. چونکہ دنیا فانی ہے تو اس کو حاصل کرنے، فانی سے مراد یہ کہ مٹ جانے والی، ٹوٹ جانے والی، تباہ ہو جانے والی، ختم ہونے والی ہے. تو چونکہ دنیا کے اندر ہی تمام ایٹریبیوٹس موجود ہے تو دنیا سے حاصل کردہ جتنی کامیابیاں اور خوشیاں ہیں وہ بھی انہی مراحل سے گزریں گی، ختم ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی. چونکہ دنیا نامکمل ہے تو اس سے حاصل کرنے والی کامیابی اور خوشی بھی ہمیشہ نامکمل رہے گی. لہٰذا جو روح ہے وہ طاقتور بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور روح کے ذریعے جو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے، زوردار ہوتی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے. اسی حوالے سے جو آپ نے ٹائٹل دیکھ رہے ہیں مسلسل GCLP، یہ اسپریچول لرننگ پروگرام ہے. اس کے اندر ہم نے اس کی جیسے مختلف کورسز ہم پڑھتے ہیں تو اسپریچولیٹی کو بھی تو لرن کرنے کے لیے کوئی کورس ہوگا، تو یہ کورس ہم نے GCLP کا اسپریچولیٹی کو لرن کرانے کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس کے مختلف سٹیجز ہیں، 7 سٹیجز ہیں. اور اصل جو چیز ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں خوشی حاصل کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ روحانی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا، اپنے روح کے تعلق کو مضبوط بنانا ہوگا، اسپریچول اویئرنیس لانی ہوگی، اسپریچول ٹرانسینڈنس پہ کام کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھر انشاءاللہ اگلی ولاگ میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.